الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 10واں پارہ سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے ایمان والو تمہاری اگر جنگ شروع ہو جائے کافروں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ، زحفا بہت بڑی جماعت کافروں کی ہے، اس کے ساتھ تمہاری جنگ شروع ہو گئی تو فلا تولوہم الادبار، پھر پشت دے کر نہ بھاگنا، ثابت قدم ہو کر جم کر کافروں کا مقابلہ کرنا، اللہ مدد کریں گے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ دو صورتوں میں کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے پیچھے مڑ سکتے ہو۔ ایک یہ آپ جنگ کا نقشہ بدلنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے سے آپ پیچھے آئیں کہ آپ دوسری سائیڈ سے ان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو پیچھے مڑنا جائز ہے۔ او متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، یا آپ اس لیے جنگ کے مقابلے سے پیچھے ہو رہے ہیں کہ آپ کے پچھلے ساتھیوں کو پتہ نہیں کہ جنگ تیز شروع ہو گئی ہے، آپ اپنے پچھلے ساتھیوں کو بتانے کے لیے کہ وہ بھی آ جائیں اس لیے پیچھے ہوئے ہو تو ٹھیک ہے، یا تو آپ جنگ کا نقشہ بدلنا چاہتے ہیں، جہاں لڑ رہے تھے اس سے ہٹ کے دوسری طرف لڑنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، یا اپنے ساتھیوں کو بتانے کے لیے پیچھے ہٹے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ فَقَدْ بَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر جنگ سے بزدل ہو کر بھاگے ہیں تو اللہ کی ناراضگی لے کے واپس آئیں گے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ایسے بندے کا ٹھکانہ جو جہاد سے بھاگا ہے جہنم ٹھکانہ ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن مجید نے اگلی بات فرمائی کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ بَلَاءً حَسَنًا۔ تم سمجھتے ہو مسلمانوں کہ تم کافروں کے مقابلے میں جنگ کر رہے تھے اور تم ان کو قتل کر رہے تھے؟ نہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ،
اللہ مار رہا تھا ان کو، یہ تو تمہارا امتحان تھا۔ اور اے نبی آپ نے جو مٹھی بھر ریت اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینکی، وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ ہم نے پھینکی۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ وہ جو ہم نے کہا تھا کہ کافروں کی طرف ایک مٹھی ریت کی مٹی کی بھر کے پھینکیں، اور آپ نے پھینکی، وہ آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، مقصد یہ ہے کہ وہ ایک سبب تھا، ہم نے ان کی آنکھوں میں وہ مٹی پہنچائی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر ہمیں کیوں لایا گیا؟ جب اللہ پاک قتل بھی مارتا بھی ان کو تو ہے، مٹی بھی ان کی آنکھوں میں تو پھینکتا ہے، تو ہمیں پھر جہاد کے لیے کیوں حکم دیا گیا؟ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، مومنین کی آزمائش مقصد ہوتی ہے کہ ہمارا حکم مان کر یہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے ہیں۔ یہاں کتنی بڑی بات کہہ دی گئی کہ آپ لوگ نہیں قتال کرتے، آپ نہیں کافروں کو شکست دے رہے یا ان کو رسوا کر رہے یا ان کی آنکھوں میں مٹی ڈال رہے، وہ ہم کرنے والے ہیں، لیکن تمہارے اوپر آزمائش ہے کہ اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، آپ نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانہ۔ جس شخص نے کسی سے محبت کی اللہ کے لیے، جس شخص نے کسی سے بغض کیا، ناراضگی کی، دور ہوا اللہ کے لیے، اگر ایسا ہے وہ شخص استکمل ایمانہ، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ہے۔ ہر انسان اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ میری فلانے کے ساتھ محبت اللہ والی ہے، اللہ رسول والی محبت ہے، یہ میرا استاد ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اولاد سے محبت بھی حکم ہے، یہ والدین ہیں میرے، یہ عزیز و اقارب ہیں ان کا بھی خیال ہے، یہ دفتر کا ساتھی ہے، یہ مارکیٹ کا ساتھی ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، اچھا ساتھی ہے، مسلمان ہے، صحیح بندہ ہے۔ اور کسی سے دوری ہے، بغض ہے، ناراضگی ہے، وہ بھی اللہ کے لیے ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے غیبت ہوتی ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے دل میں ایسے کچھ بوجھ سا آتا ہے، یا اس کے پاس بیٹھنے سے وہ کوئی کسی اور موضوع کی طرف بندے کو لے جاتا ہے جس سے دینی نقصان ہوتا ہے، تو یہ شخص اس سے دور ہو جاتا ہے۔ جس سے دینی، روحانی، نیکی کا، تقوی کا نقصان ہوتا ہے، تو اس سے یہ دور ہو جاتا ہے کہ ایسے شخص کے قریب بیٹھنے سے میرا دینی نقصان ہو رہا ہے، تو یہ دور بیٹھ جاتا ہے، اس سے زیادہ گپ شپ نہیں رکھتا۔ تو یہ ایسا شخص جو کسی سے دوستی رکھتا ہے تو اس دوستی کو جب سوچا جائے تو اللہ کے لیے ہے، اور اگر کسی سے دوری رکھتا ہے اس لیے کہ میرا اس کے قریب بیٹھنے سے دینی نقصان ہو رہا ہے، تو دور رہنا ٹھیک ہے اور اس شخص کا ایمان مکمل ہے۔ آپ خود سمجھتے ہیں ایک شخص کی کسی کے ساتھ گندی دوستی ہو گئی، اب اس کے پاس جب جائے گا، بیٹھے گا، تو نقصان ہو رہا ہے نا۔ عشق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کرنا ہے نا جی، محبت، غیر اللہ سے تو محبت نہیں ہے۔ اب کسی کو بد دعا ہو تو غیر اللہ کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ واللہ عالم، یہ صوفیاء نے بات لکھی ہے کہ جس شخص کو ماں باپ یا کسی کی بد دعا ہو تو ناجائز عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب اس بندے کو پتہ ہے کہ میں فلانے لڑکے یا فلانی لڑکی یا اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میرا دینی نقصان ہو رہا ہے، نیکی خراب ہو رہی ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، سب کچھ ضائع ہوتا ہے، سمجھ دیر سے آتی ہے، پیسہ ضائع، عزت ضائع، صحت ضائع، وقت ضائع، نیکی ضائع،
گناہ مول لے لیا۔ ایسے شخص سے دور ہونا یہ حکم ہے کہ آپ کا نیکی کا نقصان ہو رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بلا وجہ رشتہ دار نے ذرا سی کوئی بات کہہ دی، آپ ناراض ہو گئے، فلان ہو گئے، تو ایسا ناراضگی نہیں کرنی چاہیے، وہ گناہ ہے۔ 2-3 دن تک تو ناراضگی جائز ہے، لیکن چوتھے دن سلام کرنا ضروری ہے۔ جیسے دفتر میں اونچی نیچی بات ہو گئی وغیرہ، وہ جیسے دنیاوی لحاظ سے ہو ہی جاتی ہے تو سلام کی پہل کرنی چاہیے۔ من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانہ، جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اور کسی کی ساتھ دشمنی کرتا ہے تو بھی اللہ کا حکم ہے، اس لحاظ سے دور ہو رہا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ غزوہ احد کے بعد غزوہ احزاب سے پہلے کچھ واقعات جنگ و جدل کے سامنے آئے، ان میں سے واقع رجی اور حمراء الاسد وغیرہ کے واقعات میں نے بیان کیے ہیں۔ آج کی گزارشات میں قصہ بیر معونہ بیان کرنا ہے، جو 70 قاری صاحبان کو دھوکے کے ساتھ لے گئے تھے، یا وہاں جا کر دھوکہ ہو گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ صرف 2 بچے تھے جو واپس مدینہ میں آئے 70 میں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ رال، زکوان، عزل، عصیہ، سلیم، لحیان، ان کے خلاف 1 مہینہ بد دعا کی تھی، اور بد دعا کا طریقہ یہ تھا کہ صبح کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر آپ نے قنوت نازلہ پڑھی، ان قبیلوں کے خلاف بد دعا کی، اللہم قہر اعداء الاسلام وشتت شملہم وفرق جمعہم وغیرہ۔ اگر ٹائم ہوا تو پوری دعا بتائیں گے۔ یہ لوگ برباد ہو گئے تھے، تباہ ہو گئے تھے، تو جہاں ضرورت پڑی اور اسلامی نقصان کفار نے دیا تو وہاں آپ نے ان کے خلاف بد دعا بھی کی ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرنی ہے کہ ابو جہل جو غزوہ بدر میں مارا گیا تھا، اس کے بعد مکہ مکرمہ کا سردار یا بادشاہ جو شخص مقرر ہوا تھا وہ ابو سفیان تھا، اور ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوا، یہ تو بعد میں سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو مسلمان ہوئے تھے۔ ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ کہا 3 ہجری کے بعد، غزوہ احد کے بعد، مکہ مکرمہ میں اپنے خاص ساتھیوں سے یہ بات کہی کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ مسلمانوں کا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ویسے ہی پھرتے رہتے ہیں، بازار میں بھی جاتے ہیں، مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوتے ہیں، باہر واک بھی کرتے ہیں، تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مدینہ میں جا کے اس کو قتل کر دے علیہ باللہ، اور اس کو یہ انعام ملے گا۔ ایک شخص نے کہا میں قتل کرتا ہوں، کچھ انعام دے دیا، کچھ اس کا کہا کہ تکمیل وعدہ کے بعد 100 اونٹوں کا انعام ہوگا۔ یہ آیا شخص اس بری مہم کے لیے۔ ایک قبیلہ ہے بنو عبد الاشہل، اس سے اس نے مسجد نبوی کا پتہ پوچھا، انہوں نے بتایا، اور اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی کے صحن میں چند ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اس نے سواری باندھی اپنی اور آنے لگا تو آپ کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو بندہ آ رہا ہے اس کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ قدرت کی طرف سے ہر نیک بندے کو ایک خاص روشنی عطا ہوتی ہے، پیغمبر تو بہت اونچے ہستیاں ہوتی ہیں۔ اس پر اسید بن خزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس کے ساتھ
ہو لیے، بس ایک سمجھیں کہ ایک قسم کا اس کو پکڑ لیا، اور وہ قریب آیا تو اس نے کہا میں ملاقات کی اجازت چاہتا ہوں۔ تو جب ملاقات کرنے لگا یوں جھکا تو اس کا خنجر نظر آ گیا، تو اسید نے پکڑ لیا خنجر بھی، اور اس کو صحیح پکڑ لیا کہ آپ تو غلط نیت سے آئے ہو، شک تو پہلے بھی تھا۔ صحابی نے پوچھا کہ حضرت اس کی نیت بری تھی اور ہم اس کو قتل کرتے ہیں، توجہ سے بات سننی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ابھی رہنے دو، جس مصروفیت میں آپ مصروف تھے وہ مصروفیت ختم ہو گئی، شام ہو گئی۔ آپ نے اسید کو کہا رضی اللہ عنہ کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، کل جب ہم بیٹھیں گے مسجد نبی میں اس وقت اس کو حاضر کرو اور آپ اس کو گرفتار کر کے رکھو۔ وہ کل حاضر کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ سچ سچ اگر بتا دو گے تو میرا وعدہ ہے کہ آپ کو چھوڑ دوں گا۔ اس نے ساری کہانی بتا دی، یوں انعام مقرر ہوا، یوں ابو سفیان نے کہا میں اس کام کے لیے آیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے سچ بتا دیا ہے تو میں اپنے وعدے کے مطابق آپ کو رہا کرتا ہوں، جدھر مرضی ہے چلے جاؤ، اور ایک اور بھی کام ہے اگر وہ کرتے ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت وہ ایک اور کام کون سا ہے؟ کہا اور کام یہ ہے کہ ہم پر ایمان لے آؤ۔ وہ کہنے لگا یہی سوچ تو ڈگمگا رہی تھی، کل سے آپ کے ساتھی کے جس کے پاس میں گرفتار تھا اس کی عبادت دیکھی، اس کے اخلاق دیکھے، مہمان نوازی دیکھی تو میں تو متاثر ہو چکا تھا، آپ سے بھی ان سے بھی۔ وہ مسلمان ہو گیا اور پھر بس چلا گیا جہاں بھی۔ یہ بات آپ نے سنی، ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ بات کہی کہ مسلمانوں کا پیغمبر اپنے ہاں اکیلا پھرتا رہتا ہے۔ وہ اس کی سمجھ تھی کہ اکیلا پھرتے رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے، باقاعدہ ان کا نمبر لگتا تھا کہ ڈپٹی تبدیل ہوتی تھی، اور ادھر اللہ کا بھی اعلان تھا واللہ یعصمک من الناس کہ نبی ہم آپ کو لوگوں کی وار سے بچا کے رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جو ابو سفیان کو قتل کر دے؟ اب دیکھیں بدلہ ہو رہا ہے، لوگوں کو صرف وہ بات یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے اور وہاں تبلیغ کی اور انہوں نے پتھر مارے اور جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ ان کو ہم مٹاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ مٹاؤ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، انہوں نے ہمیں پہچانا نہیں ہے، لہٰذا نبی تو کتنا شفیق ہے، یہ مولوی بڑے سخت ہیں، انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے سختی اور جو، اب یہ بھی سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے یہ بات کہی کہ دیکھو ہمارے خلاف کتنا گندہ پروگرام بنایا ابو سفیان نے، تم میں سے کون ہے جو مکہ میں جا کے ابو سفیان کو قتل کر دے؟ یہ بدلہ ہوا ہے نا، اس نے بھی یہی مشورہ کیا تھا۔ یہ اسلامی غیرت ہے، وہ مارتے رہے ہیں، آپ شفیق بن کے بیٹھے رہے ہیں کہ ہمارا تو پیغمبر رحمت للعالمین ہے۔ آپ اپنے پیغمبر کے رحمت للعالمین کا مطلب ہی تھوڑا سا محدود سمجھتے ہیں۔ اپنی جان کی حفاظت، ملک کی حفاظت، وطن کی حفاظت، نظریے کی حفاظت کے لیے میدان میں اترنا، یہ بھی رحمت للعالمین کی ہی تعریف ہے۔ کیوں سارے جنگیں ہوئی؟ بدر ہوا، احد ہوا، احزاب ہوا وغیرہ۔ جب دشمن وار کرنا چاہتا ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں تو اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور اگر چپ کر کے بیٹھے رہیں تو شہید کی موت نہیں ہے، مقابلے میں اپنی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا تو شہید ہے۔ اچھا جی، عمرو بن امیہ زمری تیار ہوا کہ میں ابو سفیان کو جا کے قتل کروں گا، ان کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی پہنچ گئے۔ اب یہ تو چونکہ مکی تھے، جانا آنا ان کا تھا، جیسے دن کو نکلتے تھے پہچانے جاتے تھے، شور مچ جاتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ ایک آدھ کے ساتھ لڑائی بھی ہوئی، کامیاب نہیں ہوئے، واپس آ گئے خیر و عافیت کے ساتھ۔
لیکن دشمن کو تو پتہ چل گیا کہ جیسے ہم نے پروگرام بنایا تھا مقابلے میں ادھر سے بھی یہی پروگرام ہوا۔ بات یہ ہے دوستو کہ جب بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی کہیں مشورہ ہوا، کوئی مہم چلائی گئی، آپ تک وہ نہیں بھی پہنچے تو آپ نے اپنے جواب کے لیے بندوں کو بھیجا۔ یہ اسلام۔ تب لوگ عزت کے ساتھ زندگی گزارنا دیتے ہیں، ورنہ تو دنیا میں ظالموں کی اکثریت ہے، بے دینوں کی اکثریت ہے، کافروں کی اکثریت ہے۔ آپ اپنا دفاعی نظام صحیح نہیں رکھیں گے تو ظالموں کی اکثریت ہے، وہ نہیں جانتے آخرت میں حساب ہوگا، ذرے ذرے کا ہوگا، میزان عدل قائم ہوگا۔ ایسا عقیدہ ہوتا تو ظلم کیوں کرتے، کافر کیوں ہوتے؟ اس لیے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، اور قرآن تو صیغہ امر سے کہتا ہے جتنی تمہاری گنجائش ہے، استطاعت ہے، اس کے مطابق جہاد کی تیاری کر کے رکھو۔ اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ۔ ایک شخص ہوتا ہے، اس کا نام ہے ابو برا عامر بن مالک، یہ نجد کا ہے۔ یہ سارے قبیلے نجد کے ہیں جو میں نے ابھی گنوائے آپ کو، رعل، عزل، زکوان، عصیہ، لہیان، سلیم۔ واللہ عالم بعد میں دنیا بدل جاتی، نظام بدل جاتا ہے، ایمان لے آتے ہیں۔ یہ سارے جو آل سعود ہیں نجدی ہیں۔ تو بہرحال ابو برا عامر بن مالک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ مسلمان نہیں ہے، عقیدت مند ہے، ہدیہ پیش کیا، آپ نے ہدیہ قبول نہیں کیا۔ حالانکہ بعض دفعہ آپ ہدیہ قبول کر لیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ کبھی شرع صدر نہ ہو تو ہدیہ قبول نہ کرنا بھی ٹھیک ہے۔ کبھی شرع صدر کسی کے بارے میں نہیں ہے، اس نے ہدیہ دیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کل کچھ کام کروانے والا ہے اور وہ ناجائز کام ہے، اندازہ ہو جاتا ہے بندے کو، تو ہدیہ نہ قبول کرنا بھی ٹھیک ہے، گنہگار نہیں ہے بندہ۔ اور اس نے کہا کہ حضرت میں اپنے علاقے کے لیے کچھ پڑھے لکھے صحابہ کو لے کے جانا چاہتا ہوں رضی اللہ عنہ، تاکہ ہمارے علاقے میں دعوت و تبلیغ کا کام ہو۔ آپ نے فرمایا مجھے نجد والوں پر اطمینان نہیں ہے۔ دیکھو اس نے کہا حضرت بے شک ہمارے علاقے کا سردار بادشاہ تو میرا بھتیجا ہے عامر بن طفیل، میں اس کو سمجھا لوں گا۔ آپ نے فرمایا میں نہیں بھیجتا بندے۔ اس نے کہا میں ضامن ہوں۔ آپ نے بھیج دیے بندے۔ جب بندے بھیجے، یہ ایک علاقے میں پہنچے جو ان کے اب مختلف قبیلوں کا مسکن ہے، وہاں قریب پہنچے، اس جگہ کا نام بیر معونہ ہے۔ بیر معونہ، معونہ جگہ کا نام ہے، بیر کا معنی کنواں ہوتا ہے۔ آپ نے ان کے ساتھ 70 قاری بھیجے کہ وہاں بہت قبیلے ہیں، ہر قبیلے کے لیے ایک مقرر ہو جائے گا، اور پڑھے لکھے بندے بھیج رہے ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو قاری بھی ہیں، مسائل بھی جانتے ہیں، بیان کرنا بھی جانتے ہیں۔ تبلیغ میں اسی طرح کے بندے کو بھیجنا چاہیے نا جی، وہ علاقے کی زبان تو آتی ہو، کچھ سبق بھی اس کو آتا ہو، اور اصل اسلام کا سبق قرآن حدیث ہے وہ تو آنا چاہیے نا، تب جا کے تبلیغ میں جائیں۔ تو آپ نے پڑھے لکھے صحابہ بھیجے، اور اس میں منذر بن عمرو ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں کو حرام بن ملحان کو خط لکھ کے دیا کہ یہ خط آپ نے عامر بن طفیل جو اس علاقے کا بڑا ہے اس کو میرا خط دینا، اور ابو برا جو عامر بن طفیل کا چچا ہے وہ بندوں کو لے کے چچا، اور بندے بہت اونچے بندے، پڑھے لکھے،
موت العالم موت العالم، عالم کا مرنا عالم کا مرنا ہے۔ بڑی محنت کے بعد آپ درس نظامی پڑھو گے، اس کے بعد آپ کو اور کچھ فائدہ ہو نہ ہوگا، میرا تو فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کو علماء کا فائدہ ہو جائے گا، آپ کو قدر آئے گی مولویوں کی کہ درس نظامی کیا ہوتا ہے، قرآن حدیث کیا ہوتا ہے۔ وہ بندے کہتے ہیں جناب ہم تو ترجمہ قرآن مجید کا رکھا ہوا ہے اور پڑھتے ہوتے ہیں، بے شک پڑھتے رہو، اچھی بات ہے، عالم ہونا کوئی اور چیز ہے، ترجمہ اردو کا لکھا ہوا پڑھنا کوئی اور چیز ہے۔ پھر اس واقعے میں آپ یہ دیکھیں کہ دشمن سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی، بے شک آپ کی صلح ہو گئی، معاہدہ ہے، جنگ نہیں کریں گے، آپ نے پہلی کہا وہ اس بندے کی نیت ٹھیک ہے۔ پھر جب اسید بن خزیر پکڑ کے لائے تو اس کا خنجر بھی نکلا وغیرہ، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ بیدار تھے، یہ نہیں کہ گاندھی کو مار دیا گارڈ نہیں تو پھر گارڈ بیدار ہو گئے، سلمان تصیر کو مار دیا تو پھر بیدار ہو گئے۔ ہماری بیداری بڑی دیر سے ہوتی ہے، پہلے سے ہی ہوشیار ہونا چاہیے، پہلے سے پکڑ لیا۔ یہ اصول ہے کہ جس بندے نے آپ کو ایک دفعہ دھوکہ دیا دوبارہ اس سے دھوکہ کھانا حماقت ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ لا یلدغ المرء من جحر واحد مرتين، مومن ایک جگہ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ ایک مرتبہ ہو گیا نقصان، آپ ٹھیک ہے صبر کرو اجر دے گا، دوبارہ اس کے بغیر کام چل سکتا ہے۔ اور دشمن سے کبھی مطمئن نہیں بیٹھنا، ہر وقت پہرا جاری رہتا ہے نا، ڈپٹیاں بدلتی رہتی ہیں۔ دشمن کے ساتھ بالکل معاہدہ ہے، بے شک معاہدہ ہے، تب بھی آپ مطمئن نہ رہیں، اس کی نیت خراب ہو سکتی ہے۔ اور امام ترمذی نے تو ایک بڑی پیاری روایت نقل کی ہے، وہ ہم سب کے لیے سبق ہے، نہ دوستی میں حد سے تجاوز کرنا چاہیے، کبھی دوستی ٹوٹ بھی سکتی ہے، اور نہ دشمنی میں حد سے تجاوز کرنا چاہیے کہ کبھی دشمنی دوستی میں بدل بھی سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ شاعر نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن زہر فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مقام پر تھے۔ تو فصاحت و بلاغت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کا جملہ، ہر جملہ ایک قافیے کے تحت ہوتا ہے، ایک ردم کے تحت ہوتا ہے، ایک وزن کے تحت ہوتا ہے۔ جو فصاحت و بلاغت کا مالک ہوتا ہے نا بندہ، وہ عام تقریر کرتا جائے، وہ بولتا جائے، باتیں سناتا جائے، لوگ سمجھتے ہیں یہ شعر پڑھ رہا ہے، اس کو فصاحت و بلاغت کا مقام حاصل ہے۔ فرمایا احبب حبیبہ کا، احبب حبیبہ کا ہونم ما عسا ان یکون بغیزہ کا ہونم ما وَأَبْغِضْ بَغِيظَكَ هَوْنًا مَا عَسَىٰ أَن يَكُونَكَ حَبِيبًا مَا۔ دوست کو اتنا رازدار نہ بنانا، کبھی ناراضگیاں ہو جائیں تو تیری رازداریاں جو تو نے بتائی ہے نقصان ہوگا۔ وَأَبْغِضْ بَغِيظَكَ هَوْنًا مَا عَسَىٰ أَن يَكُونَكَ حَبِيبًا مَا، حبیبہ ما، دشمن سے بھی حد سے تجاوز نہ کرنا۔ کل صلح ہو جائے تو شرمندگی ہوگی، میں نے تو اس کو یہ بھی کہا تھا، یہ بھی کہا تھا۔ یہ اصول شریعت نے آداب معاشرت دیا ہے، ناراضگی ہو سکتی ہے، بندہ کہیں رہتا ہے ہوتا ہے، دوستی بھی ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہو۔ تو بات یہ دوستو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا، منذر بن عمرو ساعدی رضی اللہ عنہ کو امیر، حرام بن ملحان کو یہ دیا کہ آپ نے خط عامر بن طفیل کو دینا ہے اور ابو برا کے ساتھ ان پڑھے لکھے ساتھیوں کو بھیج دیا۔ یہاں سے اصول نکلتا ہے دوستو ہم سب کے لیے، دیکھو نا مسئلہ حق صرف عوام کے لیے تو نہیں ہوتا نا، سب کے لیے ہوتا ہے، اس میں علماء بھی ہوتے ہیں، تبلیغ بھی ہوتی ہے، سارے ہوتے ہیں کہ آپ تبلیغ کے لیے جس کو بھیج رہے ہیں اس کے پاس علم ہونا چاہیے، سوال کا جواب ہونا چاہیے، بولنے کا ڈھنگ آنا چاہیے،
زبان آنی چاہیے. مذاق بنانی ہے اسلام کی. ایک بندہ آپ جانتے ہی ہو اولیاء کے خلاف بولتا رہتا ہے اور بابے بابے بے ادبی سے بابے بابے کہتا ہے. کبھی حضرت فرید رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کبھی کس کے بارے میں. ٹھیک ہے کہیں کتابوں میں غلطیاں ہو گئی، پتہ نہیں ان کی ہوئی، بات کی ہوئی، کیا صورتحال ہے، لیکن آپ ان کی خوبی بھی تو بیان کریں نا کہ حضرت فرید رحمہ اللہ تعالیٰ نے مختلف زبانوں کی ٹولیاں بنائی تھی. اس کو چینا آتی ہے، اس کو پشتو آتی ہے، اس کو فارسی آتی ہے، اس کو عربی آتی ہے، اس کو ہندی آتی ہے. یہ مختلف ٹولیاں بنا، جس زبان میں جس جماعت کو دسترس حاصل تھی اس کو علم دین سمجھا کر پھر تبلیغ کے لیے بھیجا. یہ خوبی بھی ان اولیاء کی بتانی چاہیے. وہ ایک کہیں سے نکلی معصوم ذات تو اللہ کی اور پیغمبر کی ہوتی ہے، باقی تو غلطیاں ہوتی ہیں. اسلام کی یہ واں خدمت ہے کہ جناب صرف مسلمانوں کے جو درویش گزرے ہیں، اولیاء گزرے ہیں، ان کی کہیں کوئی غلطی ہے تو دبی رکھو. پھر یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے اور ہم اسلام کے سکالر ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ بھیجی، تبلیغ کے لیے جماعت بھیجی اور 70 لوگ بھیجے، پڑھے لکھے بھیجے. یہ یاد رکھنا بات، اسلام کی سنت یہ، پیغمبر کی سنت یہ. اور یہ تھے کون لوگ؟ بخاری کی روایت ہے، فرمایا کانو انہم یحتطبون بالنہار ویبیعون بہ بالسوق ویشترون بہ الطعام لآل الصفہ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بِالْقُرْآنِ وَيَتَعَلَّمُونَ بِهِ. اصحاب صفہ وہ درویش کہلاتے ہیں جو مسجد نبوی کے قریب ایک چبوترا آج تک ان کی یاد تازہ کر رہا ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے رہتے، جب سرکار کی آمد ہوتی تو سبق لیتے، بدلتے رہتے تھے، کام کاج بھی کرتے رہتے تھے. لیکن کچھ ایسے تھے، ذرا کانوں کو بھی کھولنا ہے، دل کی کھڑکیاں بھی تھوڑی دیر کے لیے کھول لو. کچھ صفہ کے چبوترے پر بیٹھنے والے صحابہ ایسے بھی تھے کہ جو کوئی دنیا کا کام نہیں کرتے تھے، صرف اس چبوترے پر بیٹھے رہتے تھے. سرکار کی آمد دن کو ہو، رات کو ہو، دوپہر کے ہو، جب ہو ہم دیدار بھی کریں اور سبق بھی حاصل کریں. اب یہ صحابہ جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے 70 کی گنتی پر مشتمل ہے، کانو یحتطبون بالنہار وَيَبِيعُونَ بِهِ بِالسُّوقِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِآلِ الصُّفَّةِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ وَيَتَدَارَسُونَ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ وَيَتَعَلَّمُونَهُ بِاللَّيْلِ. یہ انصاری صحابہ دن کو تھوڑی دیر کے لیے مدینہ کے جنگلات میں چلے جاتے تھے، لکڑیاں جمع کر کے لاتے تھے، بازار میں فروخت کرتے تھے. کچھ روزینہ اپنے لیے رکھ کر باقی پیسوں کا کھانا خرید کر اصحاب صفہ کے ان درویشوں کے لیے لے جاتے تھے جو دنیا کا کوئی کام نہیں کرتے تھے، صرف وہاں چبوترے پر بیٹھ کر اللہ کے رسول سے قرآن و حدیث کا سبق لیتے تھے. وہ میں ان دماغوں کو جگانا چاہتا ہوں، ان کانوں کو کھولنا چاہتا ہوں. کوشش تو یہ کرتا ہوں، میرا درد یہ ہے کہ جو ادھر ادھر پٹک پٹک کر باتیں کرتے ہیں، ان مولویوں کو کچھ کام بھی کرنا چاہیے. تو تجھے مولوی بھی بننا چاہیے. ان طالب علموں کو کچھ کام نہیں کرتے، ان کو کام بھی سکھانا چاہیے تاکہ ہمیں نہ اس کے اوپر کچھ دینا پڑے.
یہ سنت پیغمبرانہ ہے۔ او میرے بابو، تو اگر متاثر یورپ سے ہے، ناروے سے ہے، امریکہ سے ہے، آسٹریلیا سے ہے، تو میں کیا کروں؟ تیری قسمت پہ رو ہی سکتا ہوں۔ اے اصحاب صفہ، جو درویش صحابہ پڑے ہیں چبوترے پر، اور یہ دوسرے صحابہ انصاری جا کر لکڑیاں خریدتے ہیں، جمع کرتے ہیں، پھر بیچتے ہیں، پھر گھر والوں کو بھی کھانا دیتے ہیں، اور اصحاب صفہ کے ان درویشوں کے لیے بھی کھانا مہیا کرتے ہیں جو صرف مسجد نبوی کے طالب علم ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے تھے، اور خود سبق کب پڑھتے تھے؟ ہاں، صرف وہ کاروبار نہیں کرتے تھے بابو، آپ تو بڑا ٹائم کے اوپر دکان کھولتا ہے، بند کرتا ہے، دفتر میں بڑے ٹائم پر آتا ہے جی، اور پھر جاتا ہے گھر جی۔ یہ سارا دن تو یہ کام تھا ان کا، اور پھر کیا؟ آگے حدیث بخاری کی، فرمائے یصلون باللیل، یہ صحابہ کی جماعت رات کو مسجد نبوی کے سین میں قیام میں نظر آتی تھی، عبادت بھی کر رہے ہیں، اور یہ نفلی عبادت ہے۔ وَيَتَدَارَسُونَ بِالْقُرْآنَ بِاللَّيْلِ، رات کے کچھ حصے میں قرآن کی سرکار سے تعلیم بھی لیتے تھے، سبق بھی اپنا کام کر رہے ہیں، دنیا کا نظام بھی کر رہے ہیں، اور درویشوں کو بھی کھانا پینا کھلا رہے ہیں۔ مسجد نبی میں جاؤ، اور اب تو اور سختیاں ہو گئی ہیں نا جی، وہاں پر ایک ستون بنا ہوا ہے جس پر نقشہ ہے کھجوروں کے گوشوں کا، وہ کھجور پورا ایک ہوتا ہے نا جو گوشہ اس کا کھجور کا، وہ ایک ستون پر ہے، اصحاب صفہ والے کے قریب ہے۔ وہ یہ تاریخی پتہ بتاتا ہے، یہ تاریخی پتہ بتاتا ہے کہ جو حضرات صدقہ نکالتے تھے نا اپنے باغوں کی کھجوروں کا، تو اس میں کچھ حصہ یہاں لٹکا دیتے تھے، یہ درویش صحابہ کو جب بھوک لگتی تھی تو وہ کھا لیتے تھے۔ یہ تھوڑا سا نا اپنا صفحہ، اپنے مطلب کا صفحہ مل جائے نا جی، ہم اس کو تو بڑا جھوم کے مطالعہ کرتے ہیں۔ نہیں، سیرت کو بالترتیب مطالعہ کرو، پھر ہر طرح کی بات آپ کے سامنے آئے گی۔ آگے چلو، ان کو بھیج دیا گیا، بیر معونہ ایک مقام ہے، وہاں پر یہ گئے تو دو صحابہ کو اونٹ چرانے کے لیے بھیج دیا، منذر بن محمد کو رضی اللہ عنہ، اور کعب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ۔ ظاہر ہے اتنے 70 لوگ گئے تھے تو اونٹ تو تھے نا، باقی ادھر رکے حرام بن ملحان کو جو خط آپ نے دیا تھا وہ عامر بن طفیل کے پاس لے کے گیا۔ عامر بن طفیل متکبر شخص تھا، اس نے خط بھی نہیں پڑھا اور اس قاصد کو شہید کر دیا۔ انہوں نے اللہ اکبر وفزت رب الکعبہ، یہ قسم کھائی، اللہ اکبر، میں کامیاب ہو گیا اس رب کی قسم جو کعبہ کا رب ہے۔ واپس خبر آئی، اور اس نے اپنے بنو عامر کو کہا، عامر بن طفیل، کہ ان کو سب کو قتل کر دو۔ بنو عامر نے کہا کہ آپ کا چچا ان کو پناہ دے چکا ہے، ہم تو نہیں قتل کرتے۔ اپنا خاندان اس کا انکار ہو گیا، اور جو سائڈوں میں خاندان تھے جن کا میں نے نام لیا وہ کافی خاندان تھے، رعل، زکوان، عصیہ، لحیان، سلیم وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرے میں لے لیا، احاطے میں لے لیا۔ اب 70 کہاں، اور بعض نے تو سینکڑوں، بعض نے اور زیادہ لکھے ہیں کہ وہ تیر اندازی شروع ہو گئی، مارنا شروع ہو گئی۔ اس وقت بعض نے لکھا ایک امیر نے، جو منذر بن عمرو ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، اس نے ایک جملے کہے، جو بخاری کی روایت یہ ہے کہ ایک عرصے تک یہ جملے قرآن مجید کا حصہ تھے اور ہم ان جملوں کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ بعد میں اللہ کے نبی پر حکم آیا تو فرمایا کہ یہ قرآن کی تلاوت سے ہٹا دیا جائے، حدیث کی صورت میں اس کو رکھ دیا جائے، اور امام بخاری نے اس تفصیل کو لکھا ہے۔ اس شخص نے ایک جملے کہے، اور ان جملوں پر آپ نے غور کرنا ہے، یہ جملے ہیں کیا، اور یہ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور کیا پیغام ہو رہا ہے۔ اور اللہ نے پھر وحی کے ذریعے سے
یہ جملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیے۔ جملے کیا تھے؟ جب انہوں نے ہر طرف سے مارنا شروع کر دیا، انہیں سمجھ آ گیا کہ اب شہادت ہی شہادت ہے اور کوئی صورت نہیں نظر آ رہی، فرمایا بلغوا عنا قومنا انا رضینا ربنا ورضی عنا وارضانا۔ اے ہمارے رب، ہماری دکھی درد بھری کہانی ہماری قوم کو، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیجئے۔ حضرات صحابہ کا عقیدہ دیکھئے، بلغوا عنا قومنا یا رب، ہماری یہ درد بھری کہانی میرے رب ہماری قوم کو، ہمارے پیغمبر کو بتا دیجئے، اور یہ بتا دیجئے کہ بیر معونہ پر شہادت دے کر ہم اپنے رب سے ملاقات، ہم اپنے رب سے بیر معونہ پر شہادت دے کر اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہیں، اور یہ ملاقات ہماری اتنی کامیاب ثابت ہوئی کہ وہ رب ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے۔ ذرا غور کرو دوستو، صحابہ تو پہلے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری دکھی کہانی ہے رب، ہمارے پیغمبر ہماری قوم کو بتا دیجئے۔ دوسری بات، گلہ شکوہ نہیں کیا ہمیں کیسی جگہ بھیج دیا، یہاں تو دعوتیں بھی صحیح نہیں ہو رہی، نصرتیں بھی نہیں ہو رہی، گلہ شکوہ نہیں کیا، یہ مارنے پہ آ گئے، تبلیغ کے نام پہ لایا شہید کر رہے ہیں، نہیں، بلغوا عنا قومنا انا رضینا ربنا ورضی عنا وارضانا۔ اے ہمارے رب، ہماری یہ دکھی کہانی داستان ہمارے پیغمبر ہمارے ساتھیوں کو بتا دیجئے، دھوکہ ہو گیا، بیر معونہ کے مقام پر ہمیں شہید کیا جا رہا ہے، شہادت کے بعد ہماری ملاقات ہمارے رب سے اس انداز میں ہو رہی ہے کہ وہ رب ہم سے راضی ہے، ہم اس سے راضی ہو گئے، جان دے کر بھی وہ خوش نظر آتے ہیں۔ دو بندے بچ گئے، دو بندے، ایک کو وہ مار کے چلے گئے تھے، کعب بن زید انصاری کے، یہ مر گئے، وہ کہیں بے ہوش ہو گئے تھے، اور وہ جو دو گئے تھے نا جانوروں کو چگانے کے لیے، عمرو بن امیہ زمری اور ایک منذر بن محمد، وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کیا حال ہو گیا، کیا تباہی ہو گئی، تو زمری کہنے لگے کہ چلتے ہیں جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، ان کا کوئی تعاقب کرنا چاہیے، دور جگہ ہے، کئی دن کا سفر ہے۔ منذر بن محمد کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ چل ہی جائے گا، ہم بھی کچھ کرتے ہیں، بے شک ہمیں بھی شہید کر دیا جائے گا، لیکن کچھ تو ہم بھی کر کے جائیں گے، پتہ تو چل ہی جائے گا۔ یہ دونوں پھر جنگ میں لگ گئے، ایک شہید ہو گیا، ایک گرفتار ہو گیا، زمری گرفتار ہو گیا، اور عامر بن طفیل کے پاس لے کے گئے، وہ سردار تھا۔ عامر نے کہا اس کا سر گنجا کرو، میری ماں نے یہ منت مانی ہوئی تھی ایک غلام آزاد کرنے کی، تو یہ میرا غلام ہے، لہذا اس کو آزاد کر دو۔ اب یہ شخص اور وہ جو کعب بن زید، وہ سمجھ رہے تھے کہ فوت ہو گیا، وہ بے ہوش تھا، یہ دو بندے بچے ہیں، رسول پاک کے پاس پہنچے ہیں، جب قصہ سنانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ یہ قصہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے۔ آپ نے ایک مہینہ ان کے خلاف توجہ سے، ان تمام قبیلوں کے خلاف جنہوں نے یہ 2 کم 70 صحابہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، ایک مہینہ صبح کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر بد دعا کی ہے، اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ میں تو بہت چھوٹا سا مولوی صاحب ہوں، اتنے اچھا مطالعہ کرتا ہوں، آپ لوگوں کا احساس ہوتا ہے آپ پڑھے لکھے ہیں، تاکہ مجھ سے کوئی بات ادھر ادھر کی قصے کہانی کی نہ ہو، اس کے باوجود آپ بھی ناراض ہوتے ہیں، مولوی صاحب نے 2 منٹ اوپر لگا دیے ہیں جی، تو ہم چھوٹا سا مولوی صاحب ہے،
میں یہ سوچ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں کہ غزہ پر جو ظلم ہو رہا ہے یا فلسطین پر وغیرہ، اسرائیلیوں کے خلاف اسی طرح صبح کی نماز میں بد دعا کی صورت میں قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے۔ اب بادشاہ نے یہ حکم کرنا ہے، ہم تھوڑا سا ایک آدھ جملہ سناتے ہیں، پوری قنوت نازلہ نہیں سناتے، پھر آپ کہیں گے کہ ٹائم زیادہ ہو۔ آپ ذرا سنیں، جن لوگوں کو صرف یہ یاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، بس یہ نبی کی صرف ایک سیرت کی ایک شک کو لیا ہے، دوسری کو بھی لیں کہ آپ نے جہاد کتنے کیے، کافروں کے خلاف بد دعا کیسے کی، کیا کچھ کیا، وہ سنیں۔ میں آخری حصہ سناتا ہوں، پھر کبھی قنوت نازلہ سنائیں گے۔ فرمایا اللہم قاہر اعداء الاسلام وشتت شملہم وفرق جمعہم وقلب دیارہم وخرب بنیانہم وزلزل اقدامہم اللہم الف بین قلوبہم الرعب وخذہم اخذ عزیز مقتدر وخذہم اخذ عزیز مقتدر۔ اے میرے رب، میرے ساتھیوں کو جو ہلاک کرنے والے قبیلے شریک رہے، ان اسلام کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر، ان کے علاقوں کو تباہ کر دے، ان کی بنیادوں کو ہلا دے، ان کے مکانوں کو برباد کر، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے، ہمارا رعب ان کے اوپر ڈال دے، اور ان کو اچھی انداز میں، سخت انداز میں، سخت گرفتاری میں ان کو پکڑ لے۔ وَخُذْهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ مہینہ دعائے قنوت، یہ قنوت نازلہ صبح کی نماز میں دوسری رکعت میں بعد الرکوع اونچی آواز کے ساتھ یہ بد دعا کرتے رہے۔ پتہ چلا مہینے کے بعد، اے امام الانبیاء رحمت للعالمین، ان قبیلے والے دشمنان اسلام میں کوئی بھی نہیں رہا، سب برباد ہو گئے۔ نبی کا ایک حصہ یہ بھی ہے۔ میرا کہنا اور آپ کا سننا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا